الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی آپ پیدا ہوئیں اور ابتداء اسلام میں ہی مشرف اسلام ہو گئیں. پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی. سب کو پتہ ہے سورہ لہب جو ہے یہ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ان کے اوپر جو عذاب کی شکلیں ہیں، عذاب جو ہوگا ان پر اور ان کی رسوائی جس طریقے سے ہوگی، ان دونوں کا نام لے کر کے ابو لہب کا نام ہے، اس کی بیوی کا نام نہیں ہے پر ذکر ہے. اس میں ان دونوں کی بے عزتی کی گئی ہے جس لائق وہ لوگ ہیں. ابو لہب بہت بڑا ظالم رہا، سنا ہے آپ لوگوں نے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی، دائمی یعنی ہمیشہ جب تک قرآن پاک ہے یہ پڑھا جاتا رہے گا اور ابو لہب پر لعنتیں ہوتی رہیں گی اور قرآن پاک قیامت تک رہنے والا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور بے شک رہے گا، تو ہمیشہ اس کی رسوائی ہوتی رہے گی. اپنی اس رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے. چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی اور یہ میاں بیوی دونوں جو ہیں صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرت والوں کے لقب سے معزز ہوئے. جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ بہت سخت بیمار تھیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ بی بی رقیہ کی تیمارداری کریں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ نے 20 سال کی عمر میں پا کر وفات پائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا اور جنگ کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی. حضرت بی بی رقیہ سے حضرت عثمان غنی کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی حضور کی تیسری صاحبزادی. یہ پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا ان کا، یہ عتبہ سے ان کا نکاح ہوا تھا لیکن ابو لہب کے مجبور کر دینے سے بدنصیب عتبہ نے ان کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی اور اس ظالم نے بارگاہ نبوت میں انتہائی گستاخی بھی کی، یہاں تک کہ بد زبانی کرتے ہوئے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیرہن کو پھاڑ ڈالا. اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے. اپنی یہ دعا فرض کر دی، اس کے لیے دعا ہلاکت. اس دعا نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ابو لہب اور عتبہ دونوں تجارت کے لیے
ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے اور مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس رات میں ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت آتے ہیں، آپ لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد چاروں طرف سو رہو تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، یعنی جتنا جو سامان تھا تجارت کا سب ایک کے اوپر ایک رکھ کے اچھا اونچا بنا دیا ٹیلے جیسا، اور اس کے اوپر عتیبہ اوپر جا کر سو گیا کہ کوئی آئے گا درندہ وغیرہ تو اتنا اوپر نہیں چڑھ پائے گا۔ لیکن ہوا کیا، رات میں ناگہاں ایک شیر آیا اور سب جو سو رہے ہیں نیچے سب کو سونگ رہا ہے، وہ سونگ کر دیکھا کہ عتیبہ یہاں اس میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے حکم، وہ دیکھیے اللہ اسے پورے کرتا ہے۔ حضور کی دعا نیچے جو پڑے کسی پر اس نے کچھ حملہ نہیں کیا، اور جو اتنا اونچا تھا سب کو پہلے سونگ لیا، نہیں یہاں عتیبہ نہیں، اوپر نظر پڑی تو نیچے سے چھلانگ لگائی، اوپر سے نیچے سے کود کر کے اوپر برابر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے ہر چند شیر کو تلاش کیا بعد میں، مگر پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ نبی کی گستاخی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گستاخوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو گستاخی کرنے سے بچائے رکھے۔ یہ تو سیدھا ایمان ہی غارت کرنے والی چیز ہے، ایمان ہی نہیں بچتا۔ گستاخ رسول، بے ادبی کرنا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایمان سے ہی خارج ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی شان دیکھیے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شہزادیوں کو اپنے باپ کے مجبور کرنے سے طلاق دے دی، مگر عتبہ نے چونکہ بارگاہ نبوت میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی تھی، اس لیے وہ قہر الہی میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ فتح مکہ کے دن اس نے اور اس کے ایک دوسرے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دست اقدس پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے۔ بے ادبی نہیں کی تو بچ گئے، مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ اور عتیبہ نے اپنی خباثت سے چونکہ بارگاہ اقدس میں گستاخی اور بے ادبی کی، اس لیے وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر کفر کی حالت میں ایک خوفناک شیر کے حملے کا شکار بن گیا۔ حضرت بی بی رقیہ کی وفات کے بعد ربیع الاول 3 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی سے نکاح فرما دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسی لیے ان کو ذو النورین کا لقب ملا ہے، حضرت عثمان غنی کو، مگر ان کے شکم مبارک سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے وفات پائی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اس کے بعد حضور کی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ یہاں میں بس مختصر ہی یہاں لکھا گیا، یہ یاد رکھیے، ان سب پر تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کافی طویل ان کی سیرتیں ہیں، تو وہ سب یہاں پر ذکر نہیں ہے، مختصر جو ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں۔ یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ اس میں بڑا گڑبڑ چلتی ہے، لوگ زہرا کہتے ہیں، فاطمہ تو زہرا بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں، زہرا بھی ہے، زہرا صحیح نہیں ہے، زہرا زہرا میں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کل ایک نام بڑا چلا ہے زارا۔ زارا جو یہ زارا میں نے تلاش کیا، کہیں مجھے ملا نہیں، زارا کا مطلب کیا ہے، زارا ہے کیا؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زارا جو ہے یہ اسی زہرا کا بگاڑ کر کے زارا کر دیا گیا ہے. یہ آج کل ہمارے یہاں تو زیادہ تر یہی ہونے لگا ہے کہ بس فلموں وغیرہ سے نام اٹھا لیتے ہیں. مشہور ایک فلم سے میرے خیال سے اٹھایا گیا, یہ اس وقت سے اس کا زور پکڑا گیا ہے, زارا زارا زارا. ایسا میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہا ہوں, پر صحیح نام مجھے لگتا ہے یہ زہرا ہے. زارا مجھے کہیں اگر ہوگا تو مجھے بتائیے گا, میری اصلاح کر دیجیے گا اگر کسی کو پتہ ہو تو. خیر آگے بڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ کی پیدائش کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے. کسی نے یہ لکھا کہ حضور کی عمر شریف 41 برس کی تھی تب آپ دنیا میں تشریف لائیں. کسی نے کہا کہ اعلان نبوت سے 5 سال بعد آپ پیدا ہوئیں. واللہ اعلم. ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا. ان کے مراتب و درجات کے حالات سے کتب احادیث کے صفحات مالا مال ہیں. یہاں پر چند ایک مختصر ذکر ہوتے ہیں. ارشاد نبوی کہ فاطمہ میری بیٹی میرے بدن کی ایک ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. آپ کو سیدۃ النساء یا اہل الجنہ یعنی جنت کی عورتوں کی سردار آپ کا لقب آپ کو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا سے ان کا نکاح ہوا. حالانکہ ان کے لیے پیغام کئی صحابہ نے دیا, بڑے بڑے صحابہ نے بھی دیا, حضرت ابوبکر نے بھی, حضرت عمر فاروق نے بھی دیا, لیکن حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے لیے پسند فرمایا. ان کے شکم سے 3 صاحبزادگان حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے, اور 3 بیٹیاں زینب, ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہن کی ولادت ہوئی. حضرت محسن اور رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے. ام کلثوم کا نکاح حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا, جن کے شکم مبارک سے آپ کے ایک فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہوئی, اور زینب کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا حضرت بی بی فاطمہ کے قلب مبارک پر بہت ہی بڑا صدمہ ہوا. چنانچہ وصال اقدس کے بعد حضرت فاطمہ کبھی ہنستی ہوئی نہیں دیکھی گئی, یہاں تک کہ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے دائی عجل کو لبیک کہا, اس دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت علی یا حضرت عباس ان دونوں میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھائی, اور سب سے زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ جنت البقیع میں مدفون ہوئی. ان کے فضائل بے شمار ہیں, یہاں پر بیان کرنے میں بہت طوالت ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پیچھے سنا تھا کہ یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر ملے گا وہ تم ہی ہوگی. تو صرف 6 ماہ بعد ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں کے بارے میں اب یہاں پر ذکر ہے. یہاں لکھا ہے کہ اختلاف کے باوجود جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے 12 چچا تھے. عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے, ان کے نام بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں.
سے آگے بڑھتا ہوں میں ان میں سے صرف 2 حضرات، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد الرسول کے معزز لقب سے نوازا تھا۔ جنگ احد میں آپ کی دردناک شہادت ہوئی جو آپ سن چکے ہیں، وہیں پر آپ کا مزار پرانوار آج بھی ہے، پر سعودی حکومت نے سارے قبہ جات وغیرہ نجدیوں نے توڑ دیے ہیں، شہید کر دیے، صرف ایک ہلکا سا نشان ہے وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رہے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، پر یہ 87 یا 88 برس کی عمر پا کر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور کی پھوپھیاں بھی ہیں، ان کی تعداد 6 ہے، ان میں سے تمام کا اختلاف ہے، تمام کا اتفاق ہے مورخین کا کہ حضرت صفیہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ غزوہ خندق میں آپ نے اکیلے ہی ایک یہودی کو مار گرا دیا تھا۔ جنگ احد میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی تھی، لڑی تھی باقاعدہ، بہت ہی بہادر خاتون تھیں یہ بھی۔ سنہ 20 ہجری میں 73 برس کی عمر میں آپ وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ تمام صحابہ کرام ویسے تو حضور کے خدمت میں ہمیشہ رہے، لیکن کچھ خدام جو تھے حضور کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، ان میں سب سے بڑھ کر جو ہیں حضرت انس بن مالک، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز خادم ہیں۔ انہوں نے 10 برس مسلسل ہر سفر و حضر میں آپ کی وفادارانہ خدمت گزاری کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان 3 میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت کا جلوہ میں نے دیکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے، سال میں 1 مرتبہ لوگوں کے باغ میں پھل لگتے ہیں، اور میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی دعا دیکھیں، بالکل فطرت ہی بدل ڈالی سرکار نے۔ یہ سرکار کی دعاؤں کا اثر الحمدللہ، ان فطرت ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے درخت جو ایک بار پھل دیتا ہے، یہاں تو سال میں 2 مرتبہ پھل لگ جاتے ہیں، تو ڈبل انکم، اور وہی ہوا کہ بہت مالدار ہو گئے تھے آپ۔ پھلوں میں مشک کی خوشبو آتی ہے، یعنی مالدار ہونے کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور پھر اولاد کی تو فرماتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے، جن میں 70 لڑکے اور باقی لڑکیاں ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میری تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا۔ تیسری دعا کون سی ہے؟ اس کو جنت میں داخل فرما، یعنی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ دونوں دعائیں قبول، تو اتنا عقیدہ بھی ہے کہ تیسری بھی ضرور قبول ہوگی۔ انہوں نے 2000